الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى أيضا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو نصف روزہ سیمینار منعقد ہوا ہے، اس سیمینار میں مختصر سے وقت میں مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے وہ عنوان ہے رب العالمین کی حاکمیت کا مفہوم اور اس مفہوم میں اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان فرق۔ حاضرین گرامی قدر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بندہ جب اقرار کرتا ہے، اس کی شہادت دیتا ہے، تو اس اقرار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، اور الوہیت کے اقرار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار بھی ہے، اس کے اسماء و صفات کی توحید کا بھی اقرار ہے۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا یہ اقرار کہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، وہیں اس اقرار میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ میں رب العالمین بحیثیت رب اس کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں میں میں رب العالمین کو اکیلا مانوں گا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کروں گا۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ اعتقاد اقرار، بلکہ اپنی عملی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت پر ثابت قدم رہوں گا، قائم دائم رہوں گا، اس کی ربوبیت کے معاملات میں اسی کی طرف میں رجوع کروں گا، اور اس کی الوہیت کے معاملے میں میں اپنی ساری عبادتیں اسی کے نام خاص رکھوں گا۔ یہ اقرار کرتا ہے، اور اسی اقرار کا تکملہ کہیے یا اس کا اظہار کہیے محمد الرسول اللہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وحدانیت کا مظاہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا طریقہ حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس دین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کرتا رہوں گا۔ یہ جو اقرار کلمے کا اقرار ہے، جو اسلام کی پہلی بنیاد ہے، اس اقرار میں اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ ہے۔ اللہ ہی کو خالق ماننا، اللہ ہی کو رازق ماننا، اللہ ہی کو مالک ماننا، اللہ تعالیٰ ہی کو مدبر ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو نفع و نقصان کے سارے معاملات میں اکیلا جاننا، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہمارے لیے حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا، قانون بنا کر دینے والا، شریعت دینے والا،
ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے طرز زندگی، طریقہ زندگی، ہمارے لیے حلال و حرام کے فیصلے کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو بھی تسلیم کرنا اس عقیدے کا ایک لازمی جز ہے۔ ایک مسلمان جب اس بات کا اقرار کرتا ہے تو ایک طرف وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو حاکم اور فیصل مانتا ہوں، اور اس اقرار پر پھر عبادت کے درجے میں اس طرح عمل پیرا ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا بتایا ہوا طریقہ اور حلال و حرام کا وہی ضابطہ جو اسلامی شریعت کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے درمیان چھوڑا ہے، انہی کی پابندی کر کے بندہ اپنے اس اقرار کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارے۔ اور جب ایک مسلمان اس کا اقرار کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ربوبیت اور الوہیت کے مختلف پہلوؤں کا جس طرح اقرار کر رہا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار بھی اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کا بھی وہ خود بخود اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے۔ اور اس معنی میں یوں سمجھیے کہ ہر مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقراری ہے اور اپنی زندگی میں اس اقرار کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کی حاکمیت کو مان رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت کہیے یا اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کو تسلیم کرتا ہے اور اپنی زندگی میں اسی سے رزق مانگتا ہے، اللہ کی رحمت کو تسلیم کرتا ہے، اسی سے رحمت کے معاملے میں امیدیں وابستہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اصل خوف کا مرجع سمجھتا ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان جب ایک مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو پھر وہ اس کا پابند ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے اس مفہوم کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ربوبیت اور الوہیت کے جو اقرار ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے، اس اقرار میں یہ اقرار بھی شامل ہے، تو بقیہ سارے پہلوؤں کو چھوڑ کر ہم صرف حاکمیت کے تناظر میں آگے گفتگو کرتے ہیں۔ اس حاکمیت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک حکمران اپنے نظام حکومت کے اندر، ایک خاندان کا ذمہ دار سرپرست اپنے خاندان قبیلے کے معاملات کے اندر، اور ایک فرد مرد ہو کہ عورت ہو اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہی کو نافذ کرے، اس لیے کہ وہ اقراری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصل ہے، اللہ تعالیٰ ہی شارع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا قانون، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیمانے ہی اس کے لیے معیار ہیں۔ یہ حاکم اپنے دائرے اختیار میں، گھر کا سرپرست اپنے دائرے اختیار میں، اور ہر فرد اپنے دائرے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئی تعلیمات کو نافذ کرنے کا پابند ہے۔ اسلامی شریعت نے اپنی ان تعلیمات کی روشنی میں ایک پہلو اور بھی واضح کیا، اور وہ پہلو یہ ہے کہ زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو اللہ نے مباحات کے درجے میں رکھا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے طے شدہ ضابطے کے تحت پابند نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں چھوٹ دی ہے، اس میں عمومی ضابطے ہیں کہ انسانوں کی بھلائی سوچے، انسانوں پہ ظلم ہونے نہ دے، لوگوں کے اندر امن و امان قائم ہو، انصاف قائم ہو۔ یہاں لوگوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی سہولت سے، اپنی مرضی سے چاہیں تو قوانین بنا سکتے ہیں اور ان قوانین کی پابندی کر سکتے ہیں، موقع محل کے اعتبار سے رد و بدل بھی کر سکتے ہیں، آج کا بنایا قانون کل بدل سکتے ہیں اور کل کے بنائے ہوئے قانون کو آج پھر سے دوہرا سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں پرانے قانون کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ دو دائرے ہیں، ان کو سب سے پہلے آپ سمجھ لیں۔ ایک وہ جو شریعت مطہرہ میں ہم اور آپ کو جس کا پابند کیا گیا، یہ اسلامی شریعت میں جو ثوابت ہیں
نہ بدلنے والے احکام جو زمان و مکان کے اعتبار سے نہیں بدلتے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے کردہ ضابطہ حتمی اور فائنل ہے۔ اور وہ جو متغیرات کہلاتے ہیں جن کو خود شریعت میں زمان و مکان کے اعتبار سے بدلنے والا قرار دیا ہے، یہ ضابطے بھی اس میں بھی اصل شریعت ہی نافذ ہوگی، اور اگر تبدیلی تغیر بھی آئے گا شریعت کے اصولوں کی روشنی میں آئے گا۔ اور تیسرا یوں سمجھیے دائرہ وہ آتا ہے جو دنیا کے عام معاملات ہیں جن میں اسلامی شریعت نے ٹریفک کا نظام ہو، پولیس کا سسٹم ہو، یا یہ کہ ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے مختلف ذرائع ہوں، ان سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے اندر کوئی متعین اس معنی میں کہ جس میں ذرا برابر رد و بدل نہ ہو، ایسے قوانین کا پابند نہیں رکھا ہے۔ اب ایک حاکم بحیثیت حاکم، ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اپنی زندگی میں یا خاندان قبیلے کے سرپرست کے اعتبار سے یا کوئی بھی ذمہ دار بنتا ہے اپنی ماتحتی میں، رب العالمین کی شریعت کی ان پابندیوں کا مکلف ہے۔ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کی پابندی اس پہ فرض قرار دی ہے، جسے اللہ کی بندگی کا باب قرار دیا، جسے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا باب قرار دیا، اس میں ان کی پابندی ضروری ہے، ان تعلیمات کی پابندی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ان باتوں کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضے اور بڑے بنیادی تقاضے کو پورا کر رہا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ان الحکم الا للہ، حکم یا فیصلہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یہی صحیح دین، سیدھا دین، مستقیم دین ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ہے کہ نہیں جانتی۔ اور اگر کوئی آدمی وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طے کردہ، وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ، وہ شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ، اور وہ ہدایات حلال و حرام سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کردہ، اور وہ تعلیمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اصول اور ضابطوں کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، ان کو اگر کوئی نہیں مانتا، ان کو اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ حاکمیت کے مفہوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جانے والا کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے جو تورات اپنے ساتھ رکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ہم محمد کی شریعت کو نہیں تورات پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تورات سے بھی وہ دور بھاگ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے اس کے مطابق ان کے درمیان بھی فیصلہ کیجئے، اور فیصلہ کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ نے کہا یہ اہل کتاب، یہ یہودی، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر حاکم یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے زیادہ بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان اور یقین رکھنے والے ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، یہاں یہ مسئلہ صاف رکھیے، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون، حلال و حرام اور حلال و حرام کے پیمانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ طریقہ حیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اصول اور ضوابط، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے والا اقرار بھی کرے، ایمان لائے کہ ہاں میں اللہ پہ مجملاً بھی ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ ہی حاکم اور فیصل ہے، اور عملاً تفصیلاً یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیا ہے میں اس کو بھی تفصیلاً مانتا ہوں، اقرار کے درجے میں۔ اور پھر عمل کے درجے میں یہ ہے کہ جس چیز کا زبان سے اقرار کر رہا ہے
عملاً بھی اپنی زندگی میں انہی کا پابند رہے. حلال و حرام کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہی کی روشنی میں اپنے فیصلے کرنا, اللہ تعالیٰ کی طے کردہ شریعت ہی کی روشنی میں اپنی زندگی کے سارے معاملات کو چلانا. حکمران حکومت کا نظام اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چلائے. گھر کا سرپرست اپنے گھر کے معاملات شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں چلائے, اور اس کے ساتھ ایک فرد اپنی زندگی کے معاملات کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں چلائے. یہ ہے عین توحید یا حاکمیت میں توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا لازمی تقاضا. اب اگر کوئی آدمی اس سے انحراف کرتا ہے تو انحراف کرنے والا دو قسم کا ہو سکتا ہے. ایک وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا, اقرار نہیں کرنا چاہتا, ماننا نہیں چاہتا, یا تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کروں گا لیکن یہ ہماری دنیا, اس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے, ہم اپنے قوانین بنائیں گے, حکومت ہماری, ہم اپنے فیصلے کریں گے, یہاں اللہ کی شریعت نہیں چلے گی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا تو اقراری ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم ماننے تیار نہیں پہلے نمبر پر, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم مجمل مان رہا ہے. اقراری ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ حاکم ہے, لیکن شریعت کے کسی باب میں آ کر کہتا ہے کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تفصیل میں نہیں تسلیم کروں گا, حدود اور تعزیرات کے قانون کو میں تسلیم نہیں کروں گا, یا یہ کہتا ہے سود کی حرمت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت میں فیصلہ کیا وہ میرے لیے ناقابل قبول ہے. یہ انکاری, چاہے بالکلیہ انکار کرتا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک قانون, کسی ایک فیصلے, کسی ایک تشریع کو انکار کرتا ہو, یہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر نکلنے والا کام کر رہا ہے. وہ آدمی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے, وہ کفر جو مخرج من الملہ, وہ کفر جو آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے, ایسی غلطی وہ کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس کے برعکس اقراری ہے, مجملاً بھی مانتا ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے, اور اس کے بعد یہ بھی مانتا ہے تفصیلاً کہ اللہ نے ہر وہ چیز جن کی پابندی کرنے کا حکم دیا میں مانتا ہوں کہ مجھے اس کا پابند ہونا ہے, اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا میں اسے حلال ہی مانتا ہوں, اللہ نے جسے حرام قرار دیا میں اسے حرام ہی مانتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور شریعت ہی کو میں مانتا ہوں. لیکن اقرار کے بعد عمل کے میدان میں آدمی یا تو بے عملی کا شکار ہوتا ہے, سستی کا شکار ہوتا ہے, کاہلی کا شکار ہوتا ہے, لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے, تو ایسا آدمی اپنے ایمان کا نقصان کر رہا ہے. لیکن دائرہ اسلام سے یہ آدمی باہر نہیں ہوتا. اہل سنت کی نظر میں یہ آدمی مرتکب کبیرہ ہے, یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اور ایسا آدمی جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے خوارج کے نزدیک دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اور بلکہ کافر ہو جاتا ہے. معتزلہ کے نزدیک دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. وہ کفر میں تو داخل نہیں ہوتا لیکن فی منزلۃ بین منزلتین, اسلام اور کفر کے درمیان ایک درمیانی مقام پہ رہ جاتا ہے. لیکن اہل سنت کے نزدیک جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقراری ہو لیکن عملاً کوتاہی کا شکار ہو, وہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا. ایسا آدمی گنہگار ہے, ایسا آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. یہ اس قبیل میں آتا ہے جسے اہل علم عصاة الموحدین کہتے ہیں. یہ اہل توحید ہیں, اہل ایمان ہیں, لیکن انہوں نے اپنی معصیت کے ذریعے اپنے ایمان کو گھٹا لیا ہے, اپنے ایمان کو کم کر لیا ہے. یہ ہیں دوسری قسم کے لوگ جو حاکمیت کے معاملے میں خلل کا شکار ہوتے ہیں. حاضرین گرامی قدر, اس بنیادی مسئلے کو اگر آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں تو چلیے ہم موضوع کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑا اہم ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ میں جو بھی حکم نازل فرمایا, اس حکم کے سلسلے میں شیطان نے بنی آدم کے ساتھ دو قسم کے کھلواڑ کیے. شیطان یا تو اس حکم میں تفرید کی طرف لے کر جاتا ہے یا اس حکم میں افراد کی طرف لے کر جاتا ہے. بنی آدم کو, مومن کو, مسلمان کو, اللہ کے بندے کو شیطان یہ کوشش کرتا ہے جو حکم الہی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے,
اس پر باقی نہ رہنے کے لیے دو میں سے ایک راستہ اختیار کرتا ہے، یا تو کوتاہی کی طرف لے جاتا ہے، تفرید کی طرف لے جاتا ہے، کمی کی طرف لے جاتا ہے، یا پھر افراط کی طرف لے کر جاتا ہے، اس میں غلو کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اب بندہ شیطان کے ورغلانے پہ کمی کی طرف آ جائے، تفرید کی طرف آ جائے، نفسانی خواہشات کی پیروی میں تفرید کی طرف آ جائے، تب بھی صراط مستقیم اور ہدایت سے ہٹ رہا ہے، اور اگر افراط کی طرف جا رہا ہے، غلو کی طرف جا رہا ہے، تو پھر وہ آدمی بھی ہدایت کی طرف سے ہٹ رہا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات کہی ہے، حاکمیت کے مفہوم میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد کے زمانے میں دونوں ہی قسم کی گمراہیاں وجود میں آئیں۔ ایک تو حاکمیت کے مسئلے میں اہل تفریط، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو اس کا مقام دینے کے لیے تیار نہیں۔ ماضی میں ایسے لوگ ہوئے، خود اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے لوگ ہوئے، اور آج کے اہل بدعت میں بھی بعض ایسے ہیں جو حاکمیت میں تفریط کی طرف مائل ہیں اور تفریط ہی کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف جو اہل افراط ہوئے، یہ بھی اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد آئے، اور اس دور میں جیسے وہ گمراہ ہوئے، جدید دور میں بھی اہل افراط ہم اور آپ کو اپنے دائیں بائیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج یہی دو حصے، ایک تفریط والا پہلو اور دوسرا افراط والا پہلو، جو ماضی میں تھا وہ کیا تھا، اور حال میں اس سے جڑے مظاہر یا اس کی شکلیں ہمیں کہاں ملتی ہیں، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اسی افراط اور تفریط کے باب نے حاکمیت کے موضوع کو بہت سارے لوگوں کے لیے گنجلک بنا دیا، بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن گئے، اور بہت سارے لوگ اس آیت کا مصداق بن گئے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ وہ حاکمیت میں غلو کا شکار ہیں، لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ وہ عین اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے علم بردار ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، یہی دو انتہائیں ہیں، ایک تفریط کی انتہا اور دوسری افراط کی انتہا۔ ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کی وسطیت ہے، ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا اعتدال ہے، جو ہم اور آپ کو آج یہاں اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں اہل تفریط کی۔ یہ اہل تفریط کون ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تو لاتے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس حاکمیت کے لازمی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی زندگی میں اس میں دو درجے، دو قسم کے لوگ آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی میں ملیں گے۔ ایک تو آپ کو منافق اور یہودی ملیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حاکمیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے دعوے دار تھے، منافق، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے منظور کرنے یا اپنے فیصلے کروانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ کفر کے درجے کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں آپ سے پہلے والی شریعتوں پر بھی، اور آپ پر اتاری گئی شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، یہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ فیصلے اللہ کی شریعت کی طرف، اللہ کی طرف یا اللہ کے bھیجے ہوئے رسول کی طرف لے کر آنا نہیں چاہتے، یہ کسی اور طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس طاغوت کے انکاری رہیں، اس طاغوت سے برات کا اعلان کریں، لیکن اس کے باوجود ایمان کا اقرار کرتے ہوئے طاغوت کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ سبب نزول کی روشنی میں آپ سمجھے تو بات اور کھل کر آئے گی۔ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ یہودی نے کہا
چلو محمد کے پاس چلتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کریں گے اسے منظور کر لیتے ہیں۔ منافق کو معلوم تھا فیصلہ اللہ کے نبی کے پاس جائے گا، اللہ کے نبی کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں آئے گا، یہودی کے حق میں جا سکتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، چلو ہم محمد کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ فلاں قبیلے کا جو فلاں جادوگر ہے، عربوں کے قبائل میں ایک دو بڑے مشہور لوگ تھے جادوگر جو اس قسم کے نزاعات میں فیصلے کرتے تھے، کہا ہم ان کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ پر کے رسول پہ ایمان کا دعویٰ، لیکن آدمی اللہ کے نبی پر حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا، منافق ہے، اور اپنے نفاق کی وجہ سے اللہ کے نبی کے فیصلے پہ تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے بارے میں آیت نازل کی۔ ایک تو یہ مظاہرہ جو اہل تفریط میں سے ہیں کہ نبی کی شریعت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کے فیصلے کی طرف آنا نہیں چاہتے، اور دوسرا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں فیصلہ شریعت میں نازل کر دیا، اللہ نے جو فیصلہ شریعت میں سکھا دیا، بتا دیا، اس فیصلے کو منظور کر کے اس کے تابع رہنے کے بجائے اپنے رہنماؤں، اپنے مذہبی رہنما، اپنے علماء، اپنے احبار اور رہبان کو انہوں نے حکم بنا لیا، فیصل بنا لیا۔ انہوں نے اپنے رہنماؤں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے میں اپنے فیصلوں کا مرجع بنا لیا، اپنے دین کا مرجع بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کفر قرار دیا، اسے بھی شرک قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے ایسے شریک بنا لیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی چھوٹ نہیں دی، ایسی چیزیں دین میں ان شرکاء کی طرف سے ایجاد کر لی، یا ان شرکاء نے ان کے لیے ایک نئی شریعت بنا دی، اللہ کے قانون، اللہ کے فیصلے، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنے ان رہنماؤں کو وہ کیا اللہ کا شریک بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو سمجھائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سورہ توبہ میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے، یہودیوں نے، نصارہ نے، اہل کتاب نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، اللہ کے مقابلے میں انہوں نے رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول متخذناہم اربابا۔ عدی بن حاتم پہلے عیسائی تھے، اسلام قبول کیا تھا، عیسائیت کو بھی جانتے تھے، اب اسلام بھی سیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ نے یہ جو کہا کہ ہم نے احبار اور رہبان کو خدا بنا لیا، متخذناہم اربابا، اللہ کے نبی ہم نے کبھی تو ان کو خدا نہیں مانا، ہم نے کبھی ان کو خدا تو نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تم اس کو حلال مان لیتے ہو، وہ کسی چیز کو حرام کہہ دیں تو تم حرام قرار دیتے ہو؟ حضرت عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے نبی یہ تو ہم نے کیا، حلال و حرام کو ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا، اور انہوں نے جس چیز کو حلال کر دیا اسی کو حلال، اور جس چیز کو حرام کہہ دیا اسی کو حرام ہم نے کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی ان کو خدا بنا لینا، یہی ان کو خدا بنا لینا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ اہل تفریط ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو یا تسلیم نہیں کرنا چاہتے، یا اس سے برات کا اعلان کر رہے ہیں، یا اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ یہ کفر کا درجہ ہے۔ اور اہل تفریط میں دوسرا درجہ وہ ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ اور بعد کے زمانے میں ہر مسلمان تقریباً واقع ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اقراری ہیں، اللہ ہی کو شارع مانتے ہیں، اللہ ہی کو فیصل مانتے ہیں، اللہ ہی کو حاکم مانتے ہیں، جملتاً و تفصیلا اللہ ہی کے وہ مانتے ہیں، لیکن عملاً جب مسئلہ آتا ہے تو بسا اوقات شریعت اسلامیہ کے احکام پہ عمل پیرا ہونے میں چوک جاتے ہیں، عمل میں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں۔ فیصلوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپ کے رب کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپسی اختلاف میں آپ کو حکم بنا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم بنانا، کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں مسئلہ یہ تھا
کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ایک پانی کے مسئلے پہ، زمین کے پانی کے مسئلے میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ وقتی طور پر حضرت حاطب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنی پسند کے خلاف لگا تو وہ تھوڑے سے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اہل علم نے اس آیت میں اس مسئلے کو ملحوظ رکھا کہ اس آیت کی بنیاد پر جن کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان صحابہ میں سے کسی کو کافر نہیں قرار دیا، ان صحابہ میں سے کسی کو خارج از اسلام نہیں قرار دیا، بلکہ صحابہ تو چھوڑیے، بعد کے دور میں میری اور آپ کی زندگی میں کس قدر زیادہ تقصیر ہے، کمی ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ حاکم ہے، کیا واقعی معنوں میں ہمارے اپنے گھروں کا نظام ہم شریعت کے مطابق پوری طرح چلا رہے ہیں؟ ہم مانتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اللہ ہی حاکم ہے، کیا ہم اپنے نفسوں پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ پوری طرح سے کر رہے ہیں؟ کہاں کہاں ہم کو لغزش کا شکار ہوتے ہیں، کبھی نفس کا شکار ہوتے، کبھی شیطان کے وسوسوں کا یا اس کی تزیین کا شکار ہوتے، اس کے فتنوں کا شکار ہوتے، اور کبھی دنیا کی رنگینی، دنیا کی بہت ساری حسن اور وہاں کی اپنے جمال سے متاثر ہوتے ہیں۔ کہاں کہاں ہم اللہ تعالیٰ کو حاکم مان کر بھی اس کے حکم کی پیروی نہیں کر پاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا پہنچانے والا مان کر بھی اپنے فیصلے اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق نہیں کر پاتے۔ اہل علم نے انہی کو اہل کبائر کہا ہے، ان کی تکفیر اہل علم نے کبھی نہیں کی، یہ اہل تفریط ہے اللہ کے بندوں۔ اور جہاں تک اہل افراط ہیں، دوسرا حصہ حاکمیت کے باب میں افراط کا جو حصہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکفیر کے مسئلے میں افراط سے کام لیا حاکمیت کے باب میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کی سب سے پہلا مصداق خوارج ہے۔ میں خوارج کے مسئلے کو واضح کر کے بقیہ بات آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ جنگ ہوئی، جنگ جمل اور صفین۔ جنگ صفین حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ساتھ چند صحابہ کے اشتراک کے ساتھ ہوئی۔ جنگ کا خاتمہ اس پر ہوا کہ ہم مزید جنگ نہ کر کے آپس میں ایک ایک حکم بھیج دیں گے، ہماری طرف سے ایک حکم، تمہاری طرف سے ایک حکم، حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری حکم، اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم۔ ان دونوں کو حکم بنا دیا گیا کہ یہ دونوں فیصلہ کریں گے تو ہم ان کے فیصلے کو مان لیں گے۔ حضرت علی بھی مانیں گے، حضرت معاویہ بھی مانیں گے، حضرت علی کے طرف کے جتنے صحابہ یا عام لشکری ہیں وہ بھی مانیں گے، اور حضرت معاویہ اور ان کے سارے ساتھی بھی مانیں گے۔ اس پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ یہ جب مسئلہ ہوا نا، اس میں ہوا یہ کہ لوگوں کو، دو انسانوں کو حکم بنایا گیا، فیصل بنایا گیا۔ جیسے ہی یہ مسئلہ آیا، ایک نادان ناسمجھ قاری قرآن نے، ایک نادان ناسمجھ قاری قرآن جو قرآن کا بڑا اچھا قاری تھا، اس نے قرآن کی یہی آیت پڑھی، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، فیصل تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار تو صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور سیاق کی روشنی میں اگر دیکھیں تو یوں ترجمہ کر لیں، اللہ نے حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کو حاکم مانو، کسی اور کے فیصلے کو تسلیم نہ کرو۔ اس آیت کو پڑھ کر ان لوگوں نے سیدھے حضرت علی اور حضرت معاویہ اور دونوں طرف موجود مسلمانوں کے حق میں کہا، اللہ نے کہا حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں نے غیر اللہ کو حاکم مان لیا، لہٰذا یہ دونوں کے دونوں کافر ہو گئے، دونوں کے دونوں کافر ہو گئے، ان کے ساتھی لشکری بھی کافر ہو گئے، بلکہ اس فیصلے سے راضی ہونے والا ہر انسان کافر ہو گیا۔ اس میں غلو کہاں تھا؟ اس میں غلو کہاں تھا؟ غلو یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو فیصلہ کیا، یعنی حکم بنایا، یہ اللہ کے مقابلے میں حکم بنانے والی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حکم بنانے، انسانوں کو فیصل بنانے کی اجازت دی تھی، وہاں انہوں نے حکم بنایا تھا۔ لیکن چونکہ یہ خوارج علم سے نابلد، فقہ سے محروم، بصیرت سے محروم لوگ تھے، انہوں نے اسلامی شریعت میں یہ حاکم بنانے کے جو درجات ہیں، جن کی تقسیم میں نے ابتدا میں بھی ذکر کی، ان کی تفصیل نہیں جانتے تھے۔ اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے اپنے غلط مفہوم کو قرآن کی آیت کا مفہوم بنا دیا،
اپنی غلط مفہوم کو قرآن کی آیت کا مفہوم بنا دیا اور یہ کہا ان دونوں نے ان الحکم الا للہ کی مخالفت کی ہے، اس لیے دونوں کے دونوں کافر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ اے خلیفہ، اے امیر المؤمنین، یہ جو خوارج ہیں یہ تو قرآن سے استدلال کر رہے ہیں آپ کی گمراہی بتانے کے لیے، یہ تو قرآن سے دلیل دے رہے ہیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے کہ رب العالمین کا کلام، ان الحکم الا للہ اللہ کا کلام ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، کہیں سے نہیں آ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ حق ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ارید بها الباطل، اس آیت کی جو مراد وہ لے رہے ہیں وہ مراد اللہ کی مراد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حاکم بنانا یا حاکمیت میں شرک یا کفر کا درجہ جسے یہ سمجھ رہے ہیں ارید بها الباطل، یہ ان کی باطل، ان کا باطل ہے، یہ ان کی باطل سوچ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا خوارج کے بارے میں یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اہل علم نے کہا یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں گے لیکن حقیقت میں ان آیتوں کی سمجھ ان کو نہیں ہوگی۔ یہی مسئلہ حاکمیت کے مسئلے میں غلو کرنے والوں کا ہوا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ آیتیں جو اللہ کی حقیقی حاکمیت کے باب میں اور کفار اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، ان آیتوں کو لایا اور لا کر ایمان والے جن کا کام یا جن کی معصیت بھی کہی ہے، بسا اوقات کام معصیت نہیں ہوتا اور بسا اوقات معصیت ہوتا ہے، کفر نہیں ہوتا، وہ جو کفر کے سلسلے میں نازل شدہ حاکمیت والی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو لا کر ان ظالموں نے مومنوں پہ فٹ کیا، ایمان والوں پہ فٹ کیا، یا ایمان والوں میں سے جو نافرمان ہیں اللہ کے، یعنی عاصی ہیں، گنہگار ہیں، ایسے بندوں کے اوپر فٹ کیا جن کا گناہ کبیرہ تک تھا، ان کو کفر تک پہنچا دیا۔ جو گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے انہیں کافر قرار دیا، اور جن کا گناہ بھی نہیں تھا، یعنی جن کا عمل گناہ بھی نہیں تھا، ان کے عمل کو گناہ تو دور کفر کا درجہ قرار دیا، جیسے خوارج نے کیا تھا۔ کیا ہوا؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ نے جو حکم بنایا تھا، اس میں اللہ کی حاکمیت کے خلاف کوئی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ نے جو دائرہ دیا ہے کہ جہاں حکم بنایا جا سکتا ہے، نزاعات میں فیصلہ کرنے کے لیے آپس میں حکم بنانا، اس شرط کے ساتھ کہ یہ دونوں حکم اللہ کی شریعت کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ اسلامی شریعت نے اس کی چھوٹ دی ہوئی ہے، قضات کا ایک نظام اللہ نے دیا، قاضی فیصلہ کرے گا لیکن وہ فیصلہ کتاب و سنت کی روشنی میں کرے گا۔ یہی فیصلہ حضرت علی اور حضرت معاویہ نے کیا تھا، لیکن ظالموں نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اور اپنی سمجھ میں غلو کی وجہ سے، حاکمیت کے مفہوم میں سمجھ جو تھی اس میں غلو کے نتیجے میں کافر قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی۔ حرورہ جہاں خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی، اس مقام پہ یہ اکٹھا تھے، گئے حضرت ابن عباس اور کہا میں ان لوگوں پہ پہلے حجت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ جا کر پوچھا خوارج سے، مجھے یہ بتاؤ کہ علی کے ساتھی تم تھے، علی سے کچھ چھوڑ کر نکلے اور ان کو اب کافر بھی کہہ رہے ہو، ماذا نقمتم علیہ، کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے اعتبار سے علی نے کیا غلطی کی؟ تمہارے اعتبار سے علی کا قصور کیا ہے؟ ان لوگوں نے 3 باتیں گنائیں، میں تینوں میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے، لیکن بنیادی بات صرف لے لیتا ہوں۔ کہا پہلی بات تو یہ ہے انہم حکموا الرجال واللہ یقول ان الحکم الا للہ۔ خوارج نے کہا علی اور معاویہ نے انسانوں کو حاکم مان لیا، انسانوں کو حاکم تسلیم کر لیا، فیصل مان لیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان الحکم الا للہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اگر میں تمہیں قرآن سے اس مسئلے کا جواب دے دوں تو مان لو گے؟ کہا ہاتھ لائیے بتائیے۔ حضرت ابن عباس نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ نے کہا
میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات ہو جائیں، آپس میں ان دونوں میں صلح نہ ہو سکے اپنے طور پہ، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ نے کہا ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے، ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے بھیجو، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، ان کو حکم بنا کر بھیجنے کے بعد اگر یہ دونوں حاکم یا یہ دونوں میاں بیوی اصلاح چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے جڑنے کے اسباب پیدا کر دے گا۔ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ کیا اس میں حکم انسانوں کو بنانے کا اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ خوارج خاموش۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دوسری آیت پڑھی، استدلال کیا، کہا اگر کوئی محرم حالت احرام میں شکار کر لے یا حدود حرم میں شکار کر لے تو اس کے لیے ایک حکم یہ بھی ہے کہ وہ فدیے میں اس کے برابر کا جانور فدیے میں دے گا۔ تو اب یہ برابر کا جانور کیا ہوگا؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو عدل اس کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں انسانوں کو حکم بنایا کہ نہیں بنایا؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو استدلال کیا وہ یہ تھا، اللہ کے بندے جہاں اللہ نے حکم بنانے کی اجازت دی ہے وہاں حکم بنانا یہ حاکمیت میں خلل نہیں، اللہ کی حاکمیت میں خلل نہیں۔ ان الحکم الا للہ کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر مسئلے کو توحید اور کفر کا مسئلہ بنا دو۔ اللہ نے یہ جو ضابطہ یہ دائرہ رکھا ہے اس کو سمجھو۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ استدلال کیا، مورخین نے لکھا الگ الگ روایتیں، زیادہ مشہور روایت کے مطابق اس وقت جو موجود مجلس میں خوارج تھے 6000 تھے، اسی مجلس میں بقیہ 2 جوابوں کے بعد بھی 2000 خوارج نے اپنی فکر سے توبہ کیا، سمجھ لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ بھائیو، حاکمیت میں افراط کیا ہے؟ میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حاکمیت میں افراط یہ ہے کہ لوگ 2 قسم کے ہو جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چیز گناہ بھی نہیں ہے اسے کفر قرار دیں، جیسے خوارج نے یہاں کیا، اور دوسرا درجہ یہ ہے تکفیر کا یا حاکمیت میں غلو کا، کہ جو چیز اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ ہے، معصیت ہے، کبیرہ ہے، لیکن کفر کا معاملہ نہیں۔ اور خاص طور پہ سمجھیے، جو آدمی قراری ہے، ایمان رکھتا ہے لیکن عمل میں کوتاہی کرتا ہے، اس کا معاملہ معصیت کا ہے۔ تو ایسے معصیت کے درجے کے عمل کو کفر کا معاملہ قرار دے دیا جائے اور حاکمیت میں کفر کا معاملہ قرار دے دیا جائے، یہ غلو ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس افراط و تفرید کو اگر آپ نے سمجھا ہے تو موجودہ دور میں اس افراط و تفرید کے جو مظاہر ہیں ان کی طرف میں اشارہ کر لیتا ہوں۔ ایک تو وہ تفرید کے لیے ایسے حکمران جو مسلمان ہیں، مسلم حکومتوں کے حکمران ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا کے نفاذ سے انکاری ہیں، کہتے ہیں ہم شریعت اسلامیہ کو نافذ نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ ہم اسے صحیح نہیں مانتے، ہم اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مقابلے میں ہمارے پارلیمنٹ کے یا ہمارے کسی قانون کو ہم زیادہ بہتر مانتے ہیں، اسے بھی جائز مانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے میں دوسرے قوانین کو نافذ کرنے والے نہیں بلکہ اسے بہتر قرار دینے اور جائز قرار دینے والے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے انکاری جو ہیں، یہ وہ اہل تفریط ہیں، جو اہل بدعت کی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے معاملے میں تفریط کا شکار ہیں۔ اور دوسری طرف افراط کی اگر ہم مثالیں دیکھنا چاہیں تو افراط کی طرف جو لوگ آپ کو ملیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے حکمران یا ایسے افراد یا ایسے سماج اور معاشرے جہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اقراری ہیں، مانتے ہیں، لیکن عملاً اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کرتے۔ حکمران اپنی حکومت میں نافذ نہیں کر رہا ہے، یا کوئی آدمی اپنے خاندان میں نافذ نہیں کر رہا ہے، کوئی فرد اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر رہا ہے، ایسے نافذ نہ کرنے والے کو کافر قرار دینے والے حاکمیت کے باب میں غلو کا شکار لوگ ہیں۔ عصر حاضر میں آپ کو اہل تفرید بھی ملیں گے اور عصر حاضر میں آپ کو اہل افراط بھی ملیں گے، وہ بھی ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ملیں گے جو اقراری تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، خود نافذ نہیں کرتے، اپنے اوپر یا اپنے ماتحتوں پہ نافذ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ گنہگار ہیں۔ ان کے سلسلے میں اہل افراط جو ان کو کافر قرار دینے والے ہیں، یہ آپ کے سامنے اہل افراط اور اہل تفرید کی مثالیں ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، میں موضوع کے سب سے اہم حصے کی طرف اب آ رہا ہوں۔ وہ حصہ ہے عصر حاضر میں حاکمیت کے موضوع نے ضرورت سے زیادہ لوگوں کی توجہ حاصل کی، اور اس کے اسباب اور محرکات کئی ایک ہیں۔
خصوصی طور پر آپ اگر دیکھیں 18ویں صدی کے بعد 19ویں صدی عیسوی، 20ویں صدی عیسوی خصوصی طور پر عروج کا دور، اور بعد اب 21ویں صدی عیسوی میں ہم اور آپ، یہ مسلمانوں کی شکست اور مسلمانوں کی سیاسی مغلوبیت کا دور ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کی نشأت ثانیہ یا سیاسی برتری، مسلمانوں کو پھر سے دنیا کے اندر یہ غالب قوم کے طور پر دیکھنے کے جذبے کے نام پر کئی شخصیتیں اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر نمایاں ہوئی، اور ان میں سے بعض نے باقاعدہ دینی تنظیمیں قائم کی، اور ان میں سے بعض نے تنظیمیں قائم نہ کر کے بھی اپنے طور پر اس فکر کو فروغ دیا، کہا مسلمانوں کا سیاسی غلبہ اصل مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور مسلمانوں کا سیاسی طور پہ مغلوب ہونا یہ ان کے ارتداد کا سبب ہے، اس کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں۔ اس فکر کے نام پر سب سے پہلے حکومت، سیاست، قیادت اور اقتدار پہ قبضے کے مسئلے کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، اس لیے کہ مسلمانوں کے سیاسی طور پہ مغلوب ہونے کے جو اثرات، منفی اثرات دیکھے جا رہے تھے، ان کا وہ تدارک کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کا حل جو انہوں نے دریافت کیا وہ یہ تھا مسلمانوں کو سیاسی غلبہ دلایا جائے۔ اب اس ایک فکر نے کئی مسائل کو جنم دیا، کئی مسائل کو جنم دیا۔ ان میں سے ایک مسئلہ کہ مسلمان واپس لوٹیں گے تو خلافت پر لوٹ کر ہی طاقتور بنیں گے، اور ان کے بقول ملوکیت جو حضرت معاویہ کے زمانے سے شروع ہوئی، یہ مسلمانوں کی بربادی یا سیاسی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ، یہ ان کا دعویٰ۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ اس مسئلے پہ بات کرتے کہ یہ تقسیم تاریخ خود اس کو جھٹلاتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ کیا، کہا مسلمان اگر اسلام کی طرف لوٹ کر آنا ہے مسلمانوں کو، ہم افراد پہ محنت کرتے رہیں گے، افراد اسلام کی طرف لوٹ کر آئیں گے نہیں آئیں گے، ان کے آنے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا، جب تک اقتدار اور اختیار اسلام کی طرف لوٹ کرنا ہے، حکمران جب تک اسلام کی طرف لوٹ کر نہ آئیں تب تک سیاسی قوت، سیاسی غلبہ جب تک حاصل نہیں ہوگا، افراد کے دین پر آنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسی فکر کے چلتے ان تنظیموں نے، ان شخصیتوں نے حاکمیت کے موضوع پہ لکھنا بولنا شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ فکر وجود میں آئی جسے آج کے دور میں حاکمیت کے مسئلے میں غلو کی ترجمان فکر کہا جائے، جس کو آج کے دور میں حاکمیت کے مسئلے میں انتہا پسندی کا رجحان کہا جائے۔ یاد رکھیے گا کسی بھی دور میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی سیاسی طور پر غلبہ عطا کرے، اسے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں، نہ ناراضگی۔ ہر مسلمان چاہے گا کہ ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمان غیر مسلم ساروں کو اللہ کی شریعت سے بہراور ہونے کا موقع دے، لیکن اس کو مقصد بنانے اور اس مقصد کی تحصیل کی راہ میں مختلف نظریات قائم کرنے کا جو سفر طے ہوا نا، یہ اسی حاکمیت کے مسئلے میں غلو سے شروع ہوا۔ کیسے ہوا؟ دو تین باتیں میں ذکر کر لوں، یہ بڑی اہم باتیں اس موضوع کی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان تنظیموں نے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ حاکمیت کے مسئلے کو حکمرانوں کا مسئلہ بنا دیا، جبکہ یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ۔ ایک مسلمان اگر کسی ایک مسئلے میں بھی اللہ کے فیصلے کا انکاری ہو تو وہ بھی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، اور کوئی گھر اپنے گھر کا نظام اسلامی شریعت کے مطابق چلانے کے لیے تیار نہیں، انکاری ہے، وہ بھی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن ان جماعتوں نے، ان علماء نے کیا کیا؟ مسئلے کو حکمرانوں تک محدود کر لیا، بقیہ سارے لوگوں کو ایک طرح سے نظر انداز کر دیا، حکمرانوں تک مسئلے کو محدود کر لیا۔ ایک غلو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا، بات بتا دوں، بات آئی ہے، بعض تو ان میں سے یہاں تک ہیں خود اپنے اوپر اللہ کی شریعت نافذ نہیں کرتے، خود اپنے گھر میں اسلامی شریعت نافذ نہیں کرتے، اسلامی شریعت کے قوانین کے اپنے سماج میں خود پابند نہیں، لیکن حکمرانوں تک مسئلے کو محدود کر دیا۔ اب ان کی نظر میں حکمران اگر اسلامی شریعت نافذ کرتا ہے تو پھر یہی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کا راستہ ہے، اور اگر حکمران اسلامی شریعت نافذ نہیں کرتا تو پھر یہ اسلامی شریعت کی مغلوبیت کی وجہ ہے۔ ایک پہلا مسئلہ انہوں نے یہ کیا۔ دوسری طرف انہوں نے یہ کیا کہ جو حکمران اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند نہیں ہیں، یا پوری طرح پابند نہیں ہیں، یا بعض مسائل میں وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ چلتے نہیں ہیں، یا بعض مسائل میں وہ اپنے اپنے قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اسے مطلقاً کفر کا درجہ دے دیا۔
مطلقاً کفر کا درجہ دے دیا، جبکہ اسلامی شریعت کی نظر میں حاکمیت کا مسئلہ کفر کا بھی ہو سکتا ہے، معصیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس تفصیل کو سرے سے یا تو جانتے نہیں یا مانتے نہیں، یا جانتے اور مانتے ہیں، لیکن چونکہ مقصد حاکمیت کے نام پر حکومت قائم کرنے کا، اقامت دین کے نام پہ نظام میں اسلام کے نفاذ کی بات ہے، اس لیے اس کو نظر انداز کر کے مطلقاً تکفیر کی طرف چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سے زائد مقام پہ اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ یہ حاکمیت کا مسئلہ کفر بھی ہو سکتا ہے، معصیت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف شیخ ابن باز نہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متقدمین اہل علم میں سے انہوں نے بھی اس مسئلے کو کفر تارک الصلاۃ کے مسئلے میں بحث کیے، وہاں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ معصیت بھی ہو سکتی ہے، کفر بھی ہو سکتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل بیان کی، کہا ایک حاکم اسلامی نظام کے مقابلے میں غیر اسلامی نظام کو، اسلامی قانون کے مقابلے میں دوسرے قانون کو، چاہے اس کا اپنا قانون ہو، اس کے پارلیمنٹ کا قانون ہو، اگر اسلامی قانون سے بہتر یا اس کے برابر یا اس سے کم تر لیکن جائز اگر مانتا ہے، غیر اسلامی نظام کو قبول کرنے کو وہ جائز اگر مانتا ہے، یہ کفر کا درجہ ہے۔ اور اگر کوئی حاکم یہ مانتا ہے کہ اسلامی شریعت کے علاوہ کوئی حکم درست نہیں، کوئی نظام درست نہیں، یعنی یہ کہ آدمی یہ مانتا ہے کہ میری نظر میں اسلامی شریعت کا ہی میں اصل میں پابند ہوں اور میرے لیے اس کے علاوہ کسی اور کی گنجائش نہیں ہے، اقراری ہے لیکن عملاً اسے نافذ نہیں کرتا ہے، یہ کفر کے درجے کا کام نہیں ہے، یہ معصیت ہے۔ ایسے حکمران نافرمان تو ہیں لیکن کافر نہیں ہیں۔ اب ہوا کیا؟ اس تفصیل کو نظر انداز کر کے اس وقت یہ دعویٰ کیا گیا پوری دنیا میں ایک بھی مسلم حکمران ایسا نہیں ہے جو شریعت مطہرہ کو نافذ کرتا ہو، لہٰذا یہ سارے کے سارے حکمران کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ بات کہی گئی۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں، اب اس کے بعد آگے کہا گیا چونکہ یہ سارے حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں اپنے یا پھر پارلیمنٹ کے یا اپنے کسی قانون کو مانتے ہیں، اس لیے یہ طاغوت ہیں اور ان طواغیت سے برات کا اعلان کیے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ صرف حکمرانوں کا نہیں رہ گیا، اس سے آگے بات بڑھ گئی۔ مجھے یاد ہے ممبئی کے ایک پروگرام میں، دعوتی پروگرام تھا، میری تقریر کی باری آ رہی تھی، کسی نے سامعین میں سے لمبا پلندہ بھیجا کاغذ کا اور بھیج کر کہا مولانا کو دو، کہو یہی پڑھیں اور اسی پہ آج تقریر کریں۔ میری تقریر کا وقت تھا، میں نے تقریر کر لی، کاغذات باج میں دیکھے، اس میں انہوں نے جو لکھا ہے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا اب سارے لوگ ایمان باللہ پڑھانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سارے لوگ ایمان باللہ پڑھانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن میں کفر بالطاغوت کا مرحلہ پہلے ہے، ایمان باللہ بعد میں آتا ہے، اور یہاں غیر اسلامی نظام جب تک باقی ہے آپ لوگوں نے طاغوت کا انکار کیا ہی نہیں، آپ لوگوں نے طاغوت کے خلاف کفر کا فریضہ انجام دیا ہی نہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ یہ اس فکر کی انتہا ہے کہ اس فکر سے منسوب لوگ چاہے کسی غیر مسلم حکومت میں رہیں یا کسی مسلم حکومت میں جہاں کا حکمران اسلامی شریعت کو نافذ نہ کر رہا ہو، سب کو ایک درجے میں رکھ کے ان کو کافر سمجھتے ہیں یا ان کو کفر کا ترجمان یا ان کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں، ان کی گفتگو سن لو، طاغوت طواغیت ان کے الفاظ کا معمول ہے، ان کی زبان میں آپ کو ہر قدم پہ یہ بات ملے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، اب اس مسئلے کو یہ قدم اور بڑھا کر لے گئے۔ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک ویڈیو سنیے گا، وہ ایک ویڈیو ان کی اپنی اس گمراہ فکر کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگا۔ نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، یوٹیوب پہ آج بھی آپ دیکھ لیں گے، اب مت دیکھیں لیکن بعد میں آج بھی دیکھ لیں، نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، اس عنوان کے ساتھ جو ویڈیو یوٹیوب پر ہے آپ دیکھیے، اسی فکر کا ترجمان ہے کہ پہلا فریضہ نظام اسلام کا قیام ہے، اگر کوئی آدمی یہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تطوعات کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ ساری چیزیں اقامت دین کے بعد ہیں، یعنی نظام حکومت قائم کرنا ہے تبھی جا کر نافذ ہوگا۔ اس مسئلے میں اگلا غلو یہ کیا گیا کہ کہا گیا یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، کہتے ہیں ہر زمانے میں اس کی تفسیر الگ ہوتی ہے۔ جس زمانے میں قبروں کا شرک تھا وہاں لا الہ الا اللہ کی تفسیر لا معبود بحق الا اللہ ہوتا تھا۔ آج شرک القبور نہیں ہے، شرک القصور ہے۔
حکمرانوں کا شرک ہے آج کے دور میں، اور جب شرک القصور ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہوگی لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی تک بدل کر رکھ دیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی تک بدل کر رکھ دیا۔ اللہ کے بندو، یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں، لا الہ الا اللہ کے اقرار میں سلف نے جو معنی سمجھا تھا اسی معنی میں لا حاکم الا اللہ کا اقرار بھی موجود ہے، اور ہر مسلمان اس کا اقراری بھی ہے، عمل پیرا بھی ہے۔ لیکن یہ غلو ہے کہ اس غلو کے نتیجے میں ایک مسئلے کو لے کر اپنی غلط فکر کے مطابق سیدھے اسے لا کر لا الہ الا اللہ کا معنی پہنا دیا گیا، اور کہا گیا آج کے دور میں لا حاکم الا اللہ یہی اصل میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، اور ان کے بقول آج دنیا کے اکثریت کا کلمہ حقیقی کلمہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں لیکن حکمرانوں کے سامنے سرنگوں ہیں، ان کے سامنے جھکے ہوئے، وہ طاغوت ہیں، یہ طاغوت کے اقراری ہیں، یہ طاغوت کے انکاری بنیں گے تو پھر ایمان ان کے اندر آئے گا۔ حاضرین گرامی قدر، اور اسی کے نتیجے میں یہ قدم آگے بڑھے۔ مسئلہ یہ ہوا، اب مان لیا کہ سارے یہ حکمران طاغوت ہیں، سارے حکم بغیر ما انزل اللہ، یہ حاکمیت کے مسئلے میں کفر میں داخل ہو چکے ہیں، تو کہا ان کے خلاف بغاوت کر کے اسلامی نظام کے قیام کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا، یہی جہاد ہے اور یہی کلمہ ہے، اسی کے لیے جد و جہد کرنا اصل ایمان ہے۔ اور آج کے دور میں جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہی لوگ مومن ہیں، یہی لوگ مجاہد ہیں، یہی لوگ اسلام کے خادم ہیں، اور جو لوگ اس سے تعلق نہیں رکھتے، وقت کے علامہ ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، ان کی ساری فقاہت، ساری مہارت، ساری ان کی خصوصیات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے اس فکر کی انتہا یہ ہے کہ جس نے اس فکر کو تسلیم کیا وہ اسی کو ہدایت پر مانتے ہیں، اور اس کے بعد ہی آدمی کی دیگر صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں۔ فکر سے اتفاق نہیں ہے، پھر چاہے وہ وقت کا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، اس کا کوئی وزن نہیں۔ فکر سے اتفاق ہو، وہ معمولی درجے کا کوئی عالم دین بھی ہو، اسے علامۃ الدہر بنانا، وقت کا بڑا عالم بنانا، یہ حاکمیت کے مسئلے میں غلو کے نتائج ہیں۔ بھائیو، اسی کا ایک آخری مسئلہ ذکر کر کے بات کو میں سمیٹ لوں، ختم کر لوں، اور وہ آخری مسئلہ یہ ہے، چونکہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی اپنے حساب سے کہ اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا یہ ہے کہ نظام اسلام کا نفاذ ہو، تو انہوں نے یہ مان لیا کہ بادشاہ یا ملک جو ہوتے ہیں، ملوکیت جہاں ہوتی ہے، وہ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے ان کی نظر میں ملوکیت سراسر غیر اسلامی ہے، اور جتنے حکمران، وہ عرب حکمران ہوں یا عجم کے حکمران ہوں، نظریاتی طور پر دونوں کے دونوں ان کے مطابق یہ لوگ نفاذ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ان کو ہٹانا ہی دین و ایمان ہے۔ یہ حاکمیت کے غلو کا ایک اور مظہر ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس حاکمیت کے مسئلے کا ایک نقصان کیا ہوا پتہ ہے؟ ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا، سلفی طریقہ تربیت، طریقہ دعوت اور سلیقہ لوگوں کے اندر ترویج دین جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ افراد سے شروع ہوتا ہے، مجھ سے میرے گھر سے میرے سماج، اور میرے سماج کے ساتھ حکومت تک بھی بات جاتی، اور حکومت کو بھی بدلنا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اسلام کی یہ جو سلفی ترتیب تھی اس کو الٹ دیا، یا تو وہ مانتے نہیں، یا کم سے کم نظریاتی طور پہ مانتے ہیں، عملاً وہ اس سطح پہ آ گئے، اصلاح کا طریقہ ان کا اوپر سے شروع ہوتا ہے، نیچے کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ الٹی ترتیب ہے۔ اسلامی شریعت کو آپ پڑھ کر دیکھیے، یہ ترتیب الٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حکمران کے ڈنڈے یا حکمران کی قوت کا بڑا اثر ہے نفاذ شریعت میں، لیکن اسلامی شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہمیں جو سکھایا وہ اسلامی تربیت کا وہ ہے جہاں ابتدا چھت سے نہیں ہوتی، ابتدا بنیاد کے پتھر سے ہوتی، توحید عقیدے سے بات شروع ہوتی، اخیر تک بات جاتی ہے۔ اس ترتیب کے الٹنے کا ایک نقصان اور ہوا، اس حاکمیت کے مفہوم میں غلو نے، یا پھر اس غلو کے مظہر نے یہ بھی کیا کہ آج یہ صورتحال ہے کہ ان کی نظر میں اللہ کی حاکمیت کے نام پہ اللہ کی ہٹ جاتا ہے، اور صرف حاکمیت یا حکومت یا اقتدار آتا ہے، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے اس حاکمیت کے قائم کے نام پر جو اللہ کی حاکمیت ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبح و شام شرک کرنے والوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ یہ کون سی حاکمیت ہے جس کی ابتدا مشرکین سے سمجھوتے سے ہوتی ہے، اہل شرک سے سمجھوتے کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کی حاکمیت کیا ہوگی؟
کل جب آئے گا سورج طلوع ہوگا، جو نافذ کرو گے وہ تو دیکھا جائے گا، اللہ کی حاکمیت پہلے دن قائم نہ رکھ سکی۔ اس کے نتیجے میں شریعت مطہرہ انکار سنت کے حاملین بھی ساتھ میں شامل ہیں، نبی کی سنت کے انکاری ساتھ میں چل رہے ہیں۔ کون سی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تمہارے پاس باقی اللہ کے بندو؟ صحابہ کے شان میں گستاخی اور گستاخ صحابہ آپ کے پاس ہیں، اور آپ اس کے جو ہے یوں سمجھیے ترجمان بنے پھریں، اور پھر بھی کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ کی شریعت کون سی شریعت آئے گی؟ شرک سے سمجھوتا، سنت کے ساتھ سمجھوتا، صحابہ کے مقام اور عدالت سے سمجھوتا، سب سے سمجھوتا کر کے آخر میں پہنچو گے، اگر پہنچ گئے حاکمیت تک پہنچو گے، لیکن اللہ کی حاکمیت تک کبھی نہیں پہنچو گے اللہ کے بندو۔ بھائیو، یہ کچھ باتیں تھیں جن کو آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھا۔ حاکمیت کا وہ مفہوم جو سلف صالحین کے پاس ہے بڑا واضح ہے، اور اس سلسلے میں جو باتیں میں نے رکھی بنیادی کچھ باتیں ہیں، اور اس کے بعد موجودہ دور کے یہ جو افراط و تفریط کے مظاہر ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر چلنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے بھی حضرات اور خواتین کو حاکمیت کی اس مفہوم کو سمجھ کر اپنی اصلاح کر کے، سماج کی اصلاح کر کے ہدایت کی طرف پلٹ کر آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔